تو چلیں بات کرتے ہیں گوگل کے پکسل فونز کی۔ آخر ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ ہے گوگل ٹینسر چپ، اور یہ آپ جانتے ہیں صرف کوئی عام پروسیسر نہیں ہے، یہ تو پکسل فون کے تقریباً ہر سمارٹ فیچر کے پیچھے کا دماغ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی ٹیکنالوجی کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ اچھا، تو چلیں اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال جو سب کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر گوگل جیسی سافٹ ویئر کمپنی نے اپنے پروسیسرز خود بنانا شروع ہی کیوں کیے؟ مطلب انہیں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ مارکیٹ میں موجود چپس کو چھوڑ کر اپنا سلیکن ڈیزائن کرنا پڑا؟ دیکھیں، یہ سفر شروع ہوا 2016 میں، پہلے پکسل فون کے ٹھیک بعد۔ تبھی ایک کسٹم چپ کا آئیڈیا سامنے آیا۔ پھر بات پہنچی 2020 تک، جب وائٹ چیپل کوڈ نیم والے پروجیکٹ پر کام زوروں پر تھا۔ اور پھر آیا 2021 کا وہ بڑا لمحہ جب پہلی نسل کی گوگل ٹینسر چپ پکسل 6 کے ساتھ مارکیٹ میں آئی۔ تو آئیے گوگل کے اس بڑے منصوبے کے پیچھے کی اصل وجہ کو سمجھتے ہیں۔ مسئلہ دراصل یہ تھا کہ گوگل کے جو سافٹ ویئر کے خواب تھے نا، وہ ہارڈ ویئر کی دنیا میں جیسے قید ہو کر رہ گئے تھے۔ مطلب یہ کہ فونز میں اے آئی اور مشین لرننگ کو لے کر گوگل کے ارادے اتنے بڑے تھے کہ مارکیٹ میں موجود چپس ان کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھیں۔ جو عام پروسیسرز تھے وہ ان خاص اے آئی والے کاموں کے لیے بنے ہی نہیں تھے جو گوگل اپنے فون سے کروانا چاہتا تھا۔ اور یہی سمجھنے والی بات ہے کہ گوگل کا مقصد صرف تیز رفتاری نہیں تھا۔ جیسا کہ ان کے ہارڈ ویئر چیف نے خود کہا، ٹینسر کی کارکردگی کو آپ عام بینچ مارک سے ناپ ہی نہیں سکتے۔ اس کی اصل پہچان تو وہ مشین لرننگ کی صلاحیتیں ہیں جنہیں یہ ممکن بناتا ہے۔ تو پھر گوگل کا حل کیا نکلا؟ جواب تھا پہلی نسل کی ٹینسر چپ۔ جی ہاں، یہی وہ چپ تھی جو خاص طور پر گوگل کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ SoC یا سسٹم آن اے چپ آخر ہوتا کیا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ فون کا دماغ بھی ہے، اس کا اعصابی نظام بھی، اور اس کا تخلیقی انجن بھی، سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔ تو یہ رہی پہلی ٹینسر چپ جو پکسل 6 اور 6 پرو میں استعمال ہوئی۔ اس کا کوڈ نیم تھا وائٹ چیپل، اور یہ 5 نینومیٹر پروسیس پر بنی تھی۔ اس کا CPU ڈیزائن 8 کورس پر مشتمل تھا۔ اب یہ کورس کیسے تھے؟ 2 بڑے کارٹیکس X1 کورس، 2 درمیانے سائز کے کارٹیکس A76 اور 4 چھوٹے یعنی کارٹیکس A55 کورس۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ 2 بڑے مین کورز والا عجیب سا ڈیزائن کیوں چنا گیا؟ مقصد بالکل صاف تھا، جو بھاری بھرکم AI والے کام ہیں نا، انہیں کم فریکوینسی پر زیادہ مؤثر طریقے سے چلانا۔ اس سے پرفارمنس اور بیٹری لائف کا ایک بہترین توازن قائم ہوا۔ اب پہلی نسل تو کامیاب ہو گئی، لیکن گوگل یہیں پر رکا نہیں۔ انہوں نے ہر نئی جنریشن کے ساتھ اس پروسیسر کو بہتر سے بہتر بنانا جاری رکھا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا ارتقاء کیسے ہوا۔ تو دیکھیں، CPU کا ڈیزائن مسلسل بہتر ہوتا گیا۔ ٹینسر G1 اور G2 دونوں میں 8 کورز تھے، لیکن G2 میں جو درمیانے کورز تھے نا، انہیں زیادہ جدید کارٹیکس A78 میں اپ گریڈ کر دیا گیا۔ پھر آیا ٹینسر G3 اور اس نے تو ایک بڑی چھلانگ لگائی۔ یہ ایک بالکل نئی 9 کور والی کانفیگریشن پر چلا گیا، جس میں ایک بہت ہی طاقتور کارٹیکس X3 کور بھی شامل تھا۔ اور بات صرف CPU تک محدود نہیں رہی، مینوفیکچرنگ پروسیس اور گرافکس میں بھی بہتری لائی گئی۔ ٹینسر G3 کے ساتھ گوگل نے 5 نینومیٹر سے سیدھا 4 نینومیٹر پروسیس پر چھلانگ لگائی۔ اس کا مطلب بہتر کارکردگی اور بجلی کی بچت دونوں۔ اور ہاں، GPU بھی ہر نسل کے ساتھ زیادہ جدید ہوتا چلا گیا۔ تو مختصر یہ کہ ہر نئی نسل اپنے ساتھ ایک زیادہ جدید اور طاقتور ڈیزائن لے کر آئی، اور یہ جو مسلسل بہتری ہے نا، یہی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پکسل فون سافٹ ویئر کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز کو پورا کر سکیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں ساری ٹیکنیکل باتیں، لیکن ان سب کا ایک عام صارف کے لیے مطلب کیا ہے؟ یہ سلیکون آخر فون کے اندر جادو کیسے بن جاتا ہے؟ چلیں اب ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے ٹینسر کی ایج TPU۔ یہ ایک خاص ہارڈ ویئر ہے جو حقیقی وقت میں زبان کا ترجمہ کرنے جیسے فیچرز کو ممکن بناتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے۔
ٹینسر کی ہی بدولت پکسل فونز تصویروں میں دھندلے چہروں کو صاف کر سکتے ہیں، آواز کو زیادہ تیزی سے پہچان سکتے ہیں، گروپ فوٹوز کے لیے بیسٹ ٹیک جیسا فیچر استعمال کر سکتے ہیں اور کمپیوٹیشنل فوٹوگرافی کو ایک نئے لیول پر لے جاتے ہیں۔ یہی وہ فیچرز ہیں جو پکسل کو واقعی منفرد بناتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ ٹینسر پروجیکٹ کے لیے آگے کیا منصوبے ہیں؟ دیکھیں، افواہوں کی مانیں تو مستقبل کی جنریشنز جیسے کہ ٹینسر G5 ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ گوگل شاید ایک نئے مینوفیکچرر یعنی TSMC اور ایک نئے GPU آرکیٹیکچر پاور VR کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ اس کی ڈیولپمنٹ میں ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہوگا۔ تو آخر میں ایک سوال بچتا ہے، کیا ایک بالکل نئے ڈیزائن کے ساتھ اگلی ٹینسر چپ موبائل پروسیسنگ کی دنیا میں گیم کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی؟ اس کا جواب تو خیر وقت ہی دے گا۔